معزز سامعین السلام علیکم، میں ہوں آپ کی صداکار نائلہ منیر۔ آج جو کتاب آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے نایاب ہیں ہم۔ اس کی مصنفہ ہیں حمیدہ اختر حسین رائے پوری۔ یہ کتاب مکتبہ دانیال کے تحت 2023 میں تیسری بار شائع ہوئی۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ بیاد اختر حسین رائے پوری۔ سحر انصاری صاحب، یہ آپ نے کیسا غضب کر دیا کہ گرد راہ کا تیسرا ایڈیشن اس شرط پر چھپوانے کی ذمہ داری آپ جب لیں گے کہ میں اپنے قلم سے اختر پر کچھ لکھ کر دوں۔ انصاف تو کریں کہ کہاں گرد راہ اور کہاں میرا قلم اور میرا ہاتھ۔ میں تو اس کی گرد کو بھی چھونے کی جسارت نہیں رکھتی۔ ہاں، اس کا تیسرا ایڈیشن نکل آنے کے شوق نے مجھے قلم پکڑنے کی ہمت ضرور عطا کر دی۔ اختر نے ادب اور اپنے معاشرے کو کیا دیا، اس کا اعتراف آپ سب نے جس فراغ دلی اور احترام کے ساتھ کیا ہے وہ بہت کم خوش بختوں کو حاصل ہوا ہوگا۔ میں تو صرف یہ بتا سکتی ہوں کہ ان کی شخصیت کے بے شمار پہلو جو نظروں سے پوشیدہ یوں رہے کہ اپنے متعلق نہ قلم سے لکھا نہ منہ پر لائے۔ اپنی نجی زندگی کے متعلق ذکر کرنا، خواہ وہ کیسا ہی عزیز دوست ہو، ان کی فطرت کے خلاف تھا۔ یہاں تک کہ مجھ سے اتنی قربت کے باوجود اس معاملے میں میرا شمار بھی اسی قطار میں رہا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے گاہے گاہے نجی محفلوں میں اختر پر اعتراض کیا کہ خدا نخواستہ وہ مذہب کے خلاف ہیں، کمیونسٹ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جب گھوم پھر کر یہ بات ان تک پہنچی تو صرف ہنس دیا کرتے تھے کہ کہنے سننے کا ہر شخص کو پیدائشی حق ہوتا ہے، ان پر ایسی باتوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اختر تو سچے مومن انسان تھے۔ ان کی اسلام دوستی اور انسان دوستی میں قول و فعل میں کوئی تضاد نہ تھا۔ سوشلزم پر صحیح عمل کو انسانوں کے دکھ کا مداوا سمجھتے تھے۔ وہ بالکل قنوتیت پسند نہ تھے، بلکہ اس کے برعکس دنیا اور انسان کی ترقی میں ایمان رکھتے تھے۔ ان کی انسان دوستی اور انسانیت بدرجہ اتم ان کی اپنی زندگی کے ہر پہلو سے واضح ہوتی ہے۔ فکر و عمل دونوں ہی طریقوں سے وہ ترقی پسند رستے پر گامزن رہے۔ اپنے سے بڑوں کی تقدیم و تکریم اور چھوٹوں سے شفقت بے حد، حتیٰ کہ برابری کا درجہ دیتے۔ زندگی کے مختلف حادثات کے باوجود جو ان کے، میرے اور لڑکوں کے ساتھ پیش آئے، وہ ایک شجر سایہ دار کی طرح ہم سب کو اپنے دامن میں سمیٹ کر خوشبوؤں سے ہمکنار کرتے رہے۔ اپنے لڑکے اور ان کے ان گنت دوستوں کے ساتھ اس طرح پیش آتے جیسے کہ ان کے برابر کے ہوں، اور ان کو کبھی کم مائگی کا احساس ہونے نہیں دیا۔ بحث اور مباحثے میں میانہ روی، دلائل میں ان کی فکری گہرائی اور آفاقی وسعت نظری نے ہمیشہ دوسروں کا دل موہ لیا، اور یہی ہوتا کہ سامع بغیر اس خیال کے کہ وہ اپنا کوئی اثر ڈال رہے ہوں، وہ بہت متاثر نہیں بلکہ اپنی جھولی بھر کر اٹھتا اور کوئی نہ کوئی سوچنے کا نقطہ ساتھ لے کر جاتا۔ وہ اشعار کا استعمال اور انتخاب برمحل اور موزوں کرتے، تاریخ، فلسفہ، مختلف زبانوں کے ادب، معاشیات، اقتصادیات، عمرانیات اور دیگر فنون لطیفہ کے علاوہ اور بھی بہت سارے علوم پر گہری نظر تھی۔ اس کے علاوہ مذاہب عالم بالخصوص اسلام پر بڑا گہرا مطالعہ تھا، اور ہمیشہ اپنی نپی تلی اور مدلل گفتگو سے قارئین اور سامعین کو متاثر کرتے۔ کسی منصب سے کبھی مروب نہ ہوتے۔ ان کی نگاہ میں بڑا آدمی وہ ہے جو اچھا انسان ہو۔ اس میں مذہب، عمر اور تعلیم کی کوئی قید نہ تھی۔ کسی کے رتبے یا حیثیت کا ان پر کوئی اثر پڑتے میں نے نہیں دیکھا۔ ہاں، اپنے چھوٹے افسران، چپراسیوں اور ملازمین سے بے حد جھکاؤ اور برابری سے ملتے ضرور دیکھا۔ اکثر رمضان میں روزے رکھتے، بینائی کے ختم ہو جانے کے بعد روزے کم رکھتے، مگر 7 کو اپنے بھائی کی وفات اور 27 رمضان کو اپنے والد کی وفات کے دن کا روزہ کبھی قضا نہیں کیا۔ عید اور بقرہ عید کو نماز کے لیے سب سے پہلے تیار ہو جاتے۔ کالی شیروانی اور کالی ٹوپی ان پر بہت جچتی۔ ملازمین اور لڑکے ساتھ جاتے۔ اب کی عید پر جب یہ اپنے چاروں بیٹوں اور پوتے
شاکر کو نماز کے لیے لے جا رہے تھے تو پہلی بار میرے دل میں وہم سا آیا، میری والدہ اپنے 5 بیٹوں اور ابا کو ایک ہی دروازے سے جانے نہ دیا کرتی۔ میرا دل چاہا کہ کہوں سب ایک ساتھ نہ جائیں، لیکن اختر کے مذاق اڑانے کے ڈر سے کچھ بھی نہ کہا۔ مجھ سے فرمائش کر کے قرآن پاک کا ترجمہ سنا کرتے تھے۔ اختر کی شخصیت پر مولوی عبدالحق بابائے اردو کی چھاپ ان کی روزمرہ زندگی میں روز نظر آتی رہی۔ زندگی کا ہر قدم سوچ کر اٹھانا، باقاعدہ صبح کی ہوا خوری، اس کے بعد ورزش کر کے ایک پیالی چائے پی کر تیار ہونا۔ ان کو اب جب کہ کہیں آنا جانا نہ تھا، مگر ٹھیک 8 بجے یوں تیار ہو کر ناشتے کی میز پر جاتے جیسے دفتر جانے والے ہیں۔ سے پہر کو کپڑے بدل کر ریڈیو سنتے، 4:30 بجے نہا کر تیار ہوتے، 5 بجے کمرے سے نکل آتے اور چائے پی کر لمبی سیر کر کے آ جاتے۔ پہلے ہی سے ان کے ملاقاتی یا لڑکوں کے دوست ان کے انتظار میں بیٹھے ملتے اور یہ میر محفل بن کر بیٹھ جاتے۔ کیسی کیسی دلچسپ گفتگو ہوتی۔ کبھی لڑکے اور ان کے دوست گرما گرم بحث کرتے، مگر یہ ہیں کہ ایک کے بعد ایک کا جواب دیتے۔ بہت پیچھے کی طرف جا کر سر کو پکڑ کر آگے آتے جاتے، وجہ تسمیہ اور اس کے اثرات آئندہ کیا پڑیں گے بتاتے۔ ان کی دوربین نظریں کس قدر آگے کا دیکھ لیا کرتی اور دیر سویر وہ سچ ہی نکل کر سامنے آتا رہا۔ ادھر کئی ماہ سے USSR کے ٹکڑے ہونے کا ان پر بڑا اثر پڑا۔ وہ اس پر بہت کچھ لکھنے کے لیے بڑے بے چین تھے۔ اس ٹوٹ پھوٹ کی اصل وجوہ اور اسباب پر ہی ایک عرصہ اظہار خیال کرتے رہے۔ جب آخری بار سردار جعفری انڈیا سے آئے تو دونوں کی باتیں میں خاموش بیٹھی سنتی رہی۔ اختر نے پوچھا، اب بتائیں جعفری صاحب، اگر میں جہاں اور جس بات پر بہت پہلے سے غلط تر عمل پر اعتراض کرتا تھا تو سب کو ناگوار گزرتا تھا، اب دیکھیے یہ سب کیا ہوا۔ جعفری صاحب نے بڑے دکھ بھرے انداز میں کہا، یہ آپ ہی بتائیں یہ سب کیسے کیوں ہوا؟ اختر کا کہنا تھا یہ سب سوشلزم کے خلاف بہت بڑی سازش عرصہ دراز سے کی جا رہی تھی۔ اس کی کڑی کو بہت پیچھے جا کر گرفت میں لایا جا سکتا ہے۔ کاش میں لکھ سکتا یا کوئی ایسا مجھے مل جاتا جس سے لکھوا سکتا۔ ضروری ہے کہ اس عظیم حادثے اور المناک واقعات کی کوئی درست سمت میں نشاندہی اس وقت کر دے۔ وقت گزرنے کے بعد جب ہسٹری کے ایسے واقعات کو قلم بند کیا جاتا ہے تو وہ کبھی اصل روپ میں نہیں رہ جاتی۔ سردار جعفری صاحب نے اپنی ایک نظم جو USSR کے بکھر جانے پر کہی تھی وہ اختر کو سنائی تو اس پر جھوم اٹھے۔ کسی سے یہ کبھی نہ کہا کہ ان کو قطعاً نظر نہیں آتا، ہمیشہ یوں کہتے کہ کچھ بینائی کمزور ہو گئی ہے۔ باہر کسی کے آنے جانے اور کسی میٹنگ کی صدارت کرنے سے بہت ہی کتراتے۔ جب بھی میں نے اصرار کیا کہ حرج کیا ہے چلے جائیں تو مجھے یہ جواب ملتا، آپ بات کو سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ مجھے لوگ لاچار اور مجبور دیکھ کر رحم کی نظر سے دیکھیں گے، یہ مجھے قطعاً پسند نہیں۔ لیکن کچھ ایسے مواقع ہوتے کہ چلے جاتے اپنا اخلاقی فرض سمجھ کر۔ زندگی بھر کوئی خطبہ صدارت یا لیکچر اور تقریر لکھ کر نہیں پڑھی اور ہمیشہ اگرچہ بڑے اختصار سے کام لیتے مگر اس میں وزن اتنا ہوتا کہ سننے والوں کو کوئی نہ کوئی بات بالکل نئی اور سوچنے کے لیے مواد مل جاتا۔ قدرت نے دماغ ایسا عطا کیا تھا کہ جو بھی ایک بار نظر سے گزرا وہ ان کے دماغ کے کمپیوٹر میں محفوظ ہو جاتا۔ آپ ان سے گھنٹوں ہسٹری خواہ ایشیا کی ہو یا یورپ کی، امریکہ کی ہو یا چین و جاپان کی، باتیں کرتے رہیں، وہ تاریخوں کے حوالوں کے ساتھ صدیوں پیچھے لے جا کر دور حاضر میں لے آئیں۔ ادب اور شاعری، ایشیا، یورپ، ایران اور دیگر ممالک کے، ان سب پر کس قدر عبور حاصل تھا۔ موسیقی اپنی ہو یا یورپین، دونوں ہی پر یکساں گفتگو پہروں کر سکتے تھے۔ سیاحی کا ذکر آ جائے تو وہ کھل اٹھتے، حیران کن باتیں بتاتے۔ کھانوں پر بات چل پڑے تو مختلف ممالک کے کھانوں پر بولتے اور بتاتے رہتے۔ سیر و سیاحت سے والہانہ دلچسپی رہی۔ اس بحر میں ان کے پاس جیسے خزانہ تھا۔ مذاہب عالم میں ان کی علمیت اور معلومات بدرجہ اتم تھی۔ روحانیت اور فقہ اور تصوف جو وہ بتاتے تو بڑے بڑے عالم دین خاموشی سے سنا کرتے۔ میں نے بارہا ان کو کسی کانفرنس کے بعد جس میں مختلف ممالک کے مبصرین ایک ہی کھانے کی میز پر بیٹھے ہیں اور اتفاق سے مہمان کچھ یوں بٹھا دیے گئے کہ ایک ہندوستانی بیچ میں
پاکستانی اور پھر بنگالی، سامنے کوئی ایرانی اور فرانسیسی ہے تو یہ بیک وقت 4 زبانوں میں بات چیت اس روانی سے کرتے کہ میں حق دق رہ جاتی۔ کچھ شرارت کے موڈ میں آ کر ہندوستانی صاحب سے اس قدر ثقیل ہندی جس میں بے طرح سنسکرت کے الفاظ داخل کر دیتے کہ وہ بیچارے بغلیں جھانکنے لگتے اور کہتے ڈاکٹر صاحب آپ کی ہندی تو ہماری سمجھ سے باہر ہے، روزمرہ کی زبان استعمال کیجئے نا۔ تو ہنس کر کہتے یہ جو آپ کے ملک میں ہندی زبان میں بے تحاشا سنسکرت کے الفاظ ٹھونسے جا رہے ہیں تو بیچارے عوام پر بڑی بری بیت رہی ہے۔ ان کو تو ریڈیو پروگرام نہ ہی ٹی وی کی خبریں اور نہ ہی درسی کتب سمجھ میں آتی ہیں۔ جانوروں سے بے حد پیار کرتے، ان کے پالنے کا ہمیشہ شوق رہا۔ طرح طرح کی چڑیاں، طوطے، کبوتر، کتا، خرگوش رکھا کی ہے۔ ایک زمانے میں کچھوا بھی رکھ لیا تھا۔ صبح 5 سے 6 بجے تک عبادت کے بعد باہر نکل کر چڑیوں کا پانی دانہ بدل دینا، مچھلیوں کے حوض میں ان کے لیے چٹکی چٹکی کھانا ڈال کر ان کا تماشا دیکھتے، کتے کو دودھ دیتے، صبح کی ایک پیالی چائے مولوی صاحب کی طرح خود بناتے، نمک گرم پانی میں ڈال کر صبح اور سوتے وقت غرارہ کرنا، یہ عادت بھی مولوی صاحب کی عطا کر دی تھی۔ اس کے بعد ورزش، اس سے پہلے ہوا خوری، ہمیشہ پڑھتے ہوئے سونے کی عادت اس طرح قائم تھی کہ اب بھی ایک کوئی نہ کوئی کتاب تکیے کے پاس رکھ کر اس پر ہاتھ رکھ کر ریڈیو سنتے سنتے سو جاتے۔ یہ بارہا کہا کہ انسان کو کسوٹی پر پرکھنا ہو تو یہ دیکھا جائے کہ اس کا سلوک بچوں اور جانوروں کے ساتھ کیسا ہے اور پڑوسیوں سے کیسے تعلقات ہیں۔ ضبط اور صبر اور برداشت کی کس قدر طاقت ان کو مولا نے دے رکھی تھی، میں تو حیران ہو جایا کرتی۔ صومالیہ میں کسی دعوت کے بعد ہندوستانی سفیر ہم دونوں کو ہمارے گھر چھوڑنے آ رہے تھے۔ سامنے اختر بیٹھے، انہوں نے دروازہ بند کیا اور برابر میں بیٹھ کر موٹر چلانا شروع کی۔ اختر کا ہاتھ دروازے پہ تھا، انگوٹھا درمیان میں آ گیا تھا مگر اف تک نہ کی۔ جب ہم گھر کے گیٹ پر اتر گئے اور موٹر روانہ ہو گئی تو سڑک پر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ انگوٹھے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، گوشت قیمے کی طرح ہو گیا۔ فوراً فون کر کے UN کا ڈاکٹر بلایا، وہ اسپتال لے گئے۔ دوسرے دن جب میں نے پوچھا کہ اختر آپ نے منہ سے کیوں نہ کہا تو ہنس کر جواب دیا، ہندوستانی یہ نہ سوچیں کہ ہم پاکستانیوں میں قوت برداشت نہیں۔ اپنی رہائش اور لباس میں بڑی سادگی ساری عمر برتی، ان کے مزاج کے مطابق یہی شعار میں نے اختیار رکھا۔ آپ سب نے خود بھی یہ دیکھا ہوا ہے کہ ہمارے گھر میں ہر چیز انتہائی اوسط درجے کی رہی۔ دوستوں کی دعوتیں کرنے کا شوق ساری عمر رہا۔ جب جب ان کے احباب کھانے پر آئے میں نے ہمیشہ اپنے ہاتھ سے کھانا پکایا۔ پہلے موسیقی کی محفلیں گھر یا سمندر میں کھڑے کسی جہاز پر کرتے۔ جس ملک میں ان کی پوسٹنگ رہی یا زمانہ تعلیم میں جو بھی موسیقی، بیلے یا ڈرامے ہوتے ان میں شرکت کرنا۔ ہر میوزیم کو بڑی گہری نظر سے دیکھا کرتے۔ پہاڑوں، سمندر، گھنے جنگلات اور جھرنے ان پر اپنا اثر ایسا ڈالتے کہ کئی روز خوش ہو کر ذکر کرتے اور ساتھ یہ بھی کہا کرتے کاش وہ افریقہ کے کسی جنگل میں کیوریٹر ہوتے اور یوں فطرت کے قریب تر ہو کر زندگی گزار دیتے۔ جائیداد وغیرہ کے نام سے بڑی نفرت کرتے۔ 1948 میں جب اسکول کے لیے بریٹو روڈ پر ایک بہت بڑی 2 منزلہ کوٹھی الاٹ کرا کر چیف کمشنر سے الاٹمنٹ آرڈر اور چابی دکھا کر میں نے کہا لیجئے اب میں اپنا ننھا سا اسکول جو گھر میں کھول لیا ہے اس کو بہت بڑا کر لوں گی، یہ دیکھیے الاٹمنٹ آرڈر۔ کچھ سامان بھی وہاں پہنچا دیے۔ غصے سے ان کا چہرہ تمتما اٹھا، میرے ہاتھ سے چابی لے کر 4 ٹکڑے کر دیے اور چابی کو دور پھینک کر بولے کل صبح پہلا کام آپ یہ کریں کہ الاٹمنٹ کے ٹکڑے اور چابی واپس کر کے آئیں۔ کیا ہم لوگ یہاں اسی لیے آئے ہیں کہ لوٹ کھسوٹ کریں؟ میں ان کے غصے سے ڈر گئی اور دوسرے دن واپس کرائی۔ جب GM سید کی گرفتاری کے آرڈر نکلے تو رات کی تاریکی میں چادر اوڑھے ہمارے یہاں آئے، اپنا نام بتا کر کہا میں گرفتار کر لیا جاؤں گا اور نہ جانے کتنے عرصے کے لیے۔ ایک خواہش آپ کے پاس لے کر اس لیے آیا ہوں کہ میرا بندر روڈ پر ایک بہت بڑا پریس ہے، اس کو آپ لے لیں۔ آپ کی ذات کے متعلق جو پڑھا اور سنا ہے اس سے یقین ہے کہ آپ اس کو صحیح استعمال کر سکتے ہیں۔ میری تمنا تھی کہ ایک اخبار نکالوں، وہ آپ مجھ سے بہتر نکالیں گے۔ اخبار کے لیے کاغذ 1 سال تک کے لیے منگا لیا تھا۔ اختر نے پریس لینے سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میں کل رات پھر آؤں گا، تب تک آپ کو سوچنے کا وقت مل جائے گا۔ میں نے رائے دی مان لیں، آپ کا ساری عمر کا خواب پورا ہو جائے گا کہ اخبار نکال سکیں۔ بگڑ اٹھے کہ کوئی مصیبت میں مبتلا ہو رہا ہو اور میں اس کی چیز لے لوں۔ دوسری رات وہ پھر آئے۔ اختر نے اپنی معذوری ظاہر کر کے کہا آپ کو اس کے لیے مجھ سے بہتر لوگ مل سکتے ہیں،
وہ بیچارے مایوس ہو کر چلے گئے۔ جب پیر الہی بخش کالونی کی اسکیم سلیمان صاحب چیف انجینئر کی زیر نگرانی شروع ہوئی، سلیمان صاحب والد کے عزیز دوست والد سے ملنے آئے اور مجھ سے کہا، بیٹی کیوں نہیں تم 2 ملے ہوئے مکان بک کروا لیتی ہو، بیچ کی دیوار گروا دو گی تو بڑا مکان بن جائے گا۔ اور میں نے ایسا ہی کر کے جب اختر کو بتایا تو وہ بگڑ اٹھے کہ افسوس ہم جیسے لوگ ان لوگوں کا حق مارنے کھڑے ہو جائیں جن کو گورنمنٹ رہائش کے لیے مکانات نہیں دے سکی۔ تو اللہ اس ملک کی خیر کرے، کل جائیں اور آپ نے ممبرشپ کے جو فارم بھرے ہیں ان کو پھاڑ کر آئیں۔ میں واقعی دل میں بہت شرمسار ہوئی، یہ بھی ان کے حکم کے بموجب کرائی۔ ایوب خان کے زمانے میں جب کلیم داخل کرنے کی آخری تاریخ کا اعلان ہوا تو میں نے ان کے والد کے پٹنہ کے مکان، باغات اور زمین، جس کے کاغذات میں نے پٹنہ سے ایک صاحب کے ذریعے منگائے تھے، وہ اپنے کاغذات کے لیے پٹنے گئے۔ اس بنا پر فارم پر کر کے دستخط کے لیے دیے تو اختر اور شمیم بھائی دونوں بگڑ اٹھے کہ ہم اپنی خوشی سے پاکستان آئے تھے، آخر پاکستان گورنمنٹ کس خطا میں اس کا بدلہ دے۔ میری ایک نہ سنی۔ اس قدر خفگی کو دیکھ کر میں نے خود کاغذ پھاڑ کر پھینک دیے۔ اختر ایک بار جب دورے پر گئے ہوئے تھے تو میں نے 1000 گز کی زمین گلشن اقبال میں اردو کالج کے پاس خرید لی۔ جب آئے اور بتایا تو پارا اس قدر اوپر گیا کہ فوراً ہی ایجنٹ کو زمین کا نمبر دے دیا اور وہ چند ہفتوں میں ہی فروخت ہو گئی۔ بار بار سر ہلا کر کہتے، افسوس کی بات ہے ایک مکان رہنے کے لیے موجود ہوتے ہوئے بھی اس نے ایسی حرکت کیوں کر لی۔ ہاں، میں پھر ان کے سامنے شرمسار ہو گئی۔ کمرشل پلاٹ ہر ممبر کو دیا گیا تو نہ صرف خود ہی انکار نہ کیا بلکہ ایجوکیشن منسٹری کے ہر افسر کو ایسا بھیانک نقشہ کھینچ کر بتایا کہ لوگ کہتے پھریں گے کہ فلاں فلاں کی دکان سے گوشت خرید کر لاتے ہیں، فلاں کی دکان سے بال کٹواتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بعد میں یہ سبھی لوگ ملاقات پر بھی یہ بات ضرور کہا کرتے، اختر صاحب آپ نے ہم سب کو کیسا بہکایا کہ ہم سب نے کمرشل پلاٹ نہ لیا، آج وہ ہوتا تو اچھی گزر جاتی، اس پینشن سے کیا بنتا ہے۔ مگر مجھ سے پھر یہ غلطی ہو گئی کہ جب بلاک نمبر 6 میں کمرشل پلاٹ مل رہے تھے تو ایک لے لیا۔ الاٹمنٹ تو اختر نے واپس کروا دیا مگر وہ روپے جو داخل دفتر کر دیے تھے ان کو جا کر واپس نہ لیا۔ ایسا بے نیاز اور سیر چشم انسان شاید ہی دیکھنے میں آئے گا۔ اپنی زبان اور خیالات پر پورا قابو تھا، ساتھ ہی ساتھ اپنی عادت پر بھی۔ 60 سال کی سگریٹ کی عادت کو آج سے 5 سال پہلے ایک دن ڈاکٹر کے کہنے پہ چھوڑ دیا اور پھر سگریٹ کا کبھی ذکر تک بھی منہ پر نہ آیا۔ کھانا بہت اچھا ہو، 19-20 کا فرق بھی ہوا تو انہوں نے گرفت کر لیا اور باورچی کو بلا کر ہدایت دیتے مگر خود بہت تھوڑی مقدار میں کھاتے۔ اپنی 10 روز کی علالت میں جب وہ اسپتال میں تھے، گو کہ بالٹیوں خون منہ سے نکل چکا تھا، 8 گھنٹے کا آپریشن کر کے پیٹ کی 3 آنتیں کاٹ کر پھینک دی گئی تھی، پر جب ہوش میں آئے تو یوں جیسے سوتے سے اٹھے ہیں۔ جسم کے ہر حصے میں نلکیاں لگی ہوئی، خون چڑھ رہا ہے، آکسیجن لگی ہے، لیکن جیسے ہی کوئی ملاقاتی، کوئی دوست عیادت کو آتا تو جس کا جس قسم کا مضمون ہوتا اس سے اسی بحر میں بات کرنے لگتے۔ بے شمار شعروں سے شاعروں کو اپنا حال سنا دیا۔ انتقال والی رات کو 1 گھنٹہ پہلے تک بیٹے کو فارسی میں تصوف کے اشعار سناتے اور ان کا ترجمہ کر کے بتاتے رہے۔ اسپتال میں منہ میں 1 قطرہ پانی نہ دیا گیا، 1 مرتبہ بھی پانی نہ مانگا۔ یوں 2 جون 1992 کو صبح 5 بجے ایک عظیم انسان اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ مجھے اس وقت اختر کے گرد راہ ختم کرتے کرتے یہ جملے یاد آ رہے ہیں۔ اب خواب اور بیداری میں کوئی فرق نہیں رہا۔ گلبانگ فجر کے وقت جب میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو ستارہ صبح مسکرا کر کہتا ہے، یونانی اساطیر کا گمان صحیح ہے کہ جس میں خاکی سے جدا ہو کر روحیں افلاک میں تاروں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اختر سوختہ تو میرے قریب آ، تیرے لیے خاص مقام کا تعین ہو چکا۔ 12 نومبر 1992۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔